الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخياركم وأبراركم وأفاضلكم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء کرام اور میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے آپ حضرات پر کہ آج اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے اعزاز سے آپ کو نوازا. یہ اعزاز جو آج آپ کو اللہ کی طرف سے ملا، قرآن کریم کے حروف کے اعتبار سے اور پھر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے، اس اعتبار سے قرآن کریم جو آپ نے سنا اور قاری صاحب نے سنایا، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک، آج اللہ تعالیٰ کے طرف سے آپ کو 2,38,48,800 نیکیاں ملی. یہ اعزاز ان لوگوں کو نہیں مل سکا جو آپ کے ساتھ اس ختم میں شریک نہیں تھے. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نصیب فرماتا ہے جو اللہ کے محبوب بندے ہوں،
اور جن کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اللہ کے نبی یہ مبارک فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کو جو لوگ سینے سے لگاتا ہے، اس کی تلاوت سنتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے اور اس کتاب سے ان کا تعلق ہو، اللہ ان کو بلند مراتب پر فائز فرماتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو اور مقام کو اونچا رکھتا ہے۔ اور جو اس کتاب سے دور ہوا، جن کے اس کتاب سے محبت نہیں ہے، جن کا اس کتاب سے تعلق نہیں ہے، نہ وہ خود تلاوت کرتا ہے، نہ اس کی تلاوت سنتا ہے، نہ ان کا گھر ان کی تلاوت سے آباد ہے، تو اللہ اس کو ذلیل اور خوار کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ جو مسلمان مومن نیک عمل کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، قرآن سناتا ہے، قرآن سے اس کا گھر آباد ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو دو انعام دوں گا، ایک انعام دنیا میں اور دوسرا آخرت میں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کا انعام یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اس کی خوشحال اور خوشگوار ہوگی۔ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ خوشگوار اور خوشحال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، بلڈنگ ہوں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے دنیا کی خوشحال زندگی کا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا، دل میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ اس کا دل خوشحال اور خوشگوار رکھے گا۔ یہ دنیا کا انعام ہے، وہ ہنستا بستا زندگی گزارے گا۔ اور دوسرے طرف آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جو انعام دے گا وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے میرے پاس جب یہ بندہ آئے گا تو جو کچھ اس نے کیا، نیک اعمال کیے، قرآن کی تلاوت کی، میں اس سے بڑھ کر، اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر اس کو دوں گا۔ آخرت میں۔ اور دوسرے طرف جو اس قرآن سے منہ موڑے گا، نہ اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہے، نہ وہ خود کرتا ہے، نہ اس کا قرآن سے تعلق ہے، من اعرض عن ذکری، جس نے منہ موڑ لیا میرے ذکر سے، مفسرین لکھتے ہیں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، تو میں دو سزائیں، اللہ فرماتے ہیں میں دو سزائیں اس کو دوں گا، ایک سزا دنیا میں اور دوسری سزا آخرت میں۔ دنیا کی سزا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، اس کا دل ہمیشہ پریشان رہے گا، کروڑ پتی ہوگا، ارب پتی ہوگا،
اور اس کے باوجود اس کا دل پریشان ہوگا۔ آپ اگر ڈیفینس میں جائیں تو ہر بنگلے کے سامنے 2-2 4-4 چوکیدار بیٹھے ہوئے مسلح۔ کیا اس آدمی نے کسی کو قتل کیا ہے؟ اس نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، اس کے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، تو پھر اتنے اسلحے کے ساتھ لیس 3-4 چوکیدار کیوں بنگلے کے گیٹ پہ بیٹھے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اس آدمی کا دل مطمئن نہیں ہے، اللہ کے طرف سے اس کو پریشانی لاحق ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ جو چوکیدار چوکیداری کرتا ہے، جو آدمی دن کو سیمنٹ کی مزدوری کرتا ہے، رات کو آ کر فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ چوکیدار بھی ہے، محافظ بھی کھڑے ہیں، گارڈ بھی کھڑا ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی رات کو اس کو نیند نہیں آتی ہے، یہ نیند کی گولیاں کھا کر کے سوتا ہے۔ یہ ہے وہ سزا جو اللہ دنیا میں دے رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے کتاب کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر اللہ نے اس کو سب کچھ کے باوجود پریشان کر رکھا ہے یہاں پر۔ اور یہ اپنے چوکیدار سے بھی ڈرتا ہے، اس پر بھی اعتماد نہیں کرتا۔ یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ میدان حشر میں جب یہ قبر سے اٹھے گا اور روانہ ہوگا میدان حشر کے طرف حساب کتاب کے لیے، تو یہ اندھا ہوگا، تو یہ اللہ سے عرض کرے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے پروردگار عالم آپ نے تو مجھے اندھا اٹھا لیا، وقد کنت بصیرا، اور دنیا میں تو میری نظر ٹھیک تھی، میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں صحیح تھی، میری نظر صحیح تھی، وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، آج میں اندھا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا کذالک اليوم تنسیٰ، میری آیتیں، میری کتاب تمہارے پاس آئی تھی، پیغمبر کے توسط سے تمہیں کتاب ملا، اور تو نے دنیا میں ہمیں بلا دیا، کذالک اليوم تنسیٰ، آج تجھے بلایا گیا ہے، میری رحمت سے تم دور ہو۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو آج محروم ہوئے اس سے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شامل فرمایا آج جو پہلے 2 انعام کے مستحق ہوئے، اور جو لوگ محروم ہوئے ان کے لیے وہی 2 سزائیں ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو اوپر لے جاتا ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے، جو اس سے محبت رکھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، اس کے بہت بڑے ثمرات تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، اور میں نے یہ دل میں سوچا کہ میں اگر 1 مرتبہ اور دیکھ لوں تو 100 پورے ہو جائیں گے، تو میں اللہ سے پوچھوں گا، عرض کروں گا، درخواست کروں گا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے سے میں آپ کے قریب ہو جاؤں اور آپ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو جب خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے مجھے آپ کا قرب حاصل ہو جائے اور آپ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیک بتلاوت کتابی، احمد میرے کتاب کی تلاوت زیادہ کیا کرو۔
قرآن کریم کی تلاوت یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھے کہ 10 راتوں میں ہم کھڑے ہو گئے، ایک معمول کے مطابق ہم نے ختم کر لیا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کے مستحق ہے آپ حضرات۔ یہ اعزاز خوش نصیبوں کو اللہ دیتا ہے، اور یہ ماہ مبارک جس میں ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے اس کا انتظار فرماتے تھے۔ رجب کا مہینہ داخل ہوا تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ اس رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، ہمیں زندگی نصیب فرما دے کہ ہم پہنچے اور رمضان کی برکات ہمیں ملے۔ اور پھر جب یہ مہینہ داخل ہوا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، شد میزرہ وایقظ اہلہ، آپ اپنا دھوتی کس لیتے تھے، جیسے کہ کوئی کام کے لیے انسان تیاری کرتا ہے نا تو اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے، اور وہ تیار ہو جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تیار ہو جاتے تھے کہ یہ مہینہ آیا۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے تھے کہ سونا نہیں، رات کو قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، ذکر و اذکار کرو، یہ راتیں پھر نصیب نہیں ہوگی آپ کو۔ آپ کے اس مجلس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سے لوگ گزشتہ رمضان میں آپ کے ساتھ شریک تھے اس ختم میں، آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اگلے رمضان کو پتہ نہیں کہ ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ ہم منصوبے بناتے کہ 5 سال تک یہ کام کریں گے۔ ایک آدمی جب مزدوری کے لیے باہر جاتا ہے تو کہتے ہیں 5 سال بعد آؤں گا، 3 سال کا ویزا ہے، 2 سال کا ویزا ہے، اور وہ اپنے موت سے آگاہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھ پر موت کب آ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ التقدیر یسحق علی التدبیر، تقدیر ہنستا ہے تدبیر پر۔ ہم تدبیر کرتے ہیں نا کہ کل یہ کام کریں گے، مہینہ بعد اگلے سال یہ کام کریں گے، تو تقدیر ہنستا ہے کہ بھائی تمہاری تو موت آنے والی ہے پرسوں، اور تم منصوبے بناتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، عید کے لیے کپڑے خریدوں گا، فلان کروں گا، وہ کپڑے جو ہے پڑے رہ جاتا ہے انسان سے۔ اس لیے یہ ماہ مبارک اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس کو غنیمت سمجھے۔ کہ اللہ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اس میں دیکھو ایک نیکی 70 پر ہے اس ماہ مبارک میں۔ نفل اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ فرض کا ثواب دیتا ہے، فرض پر 70 کا ثواب ہے، اور یہ صرف نماز پر نہیں ہے، یہ ہر نیکی پر ہے۔ آج آپ نے قرآن کریم کا ختم کیا تو اللہ نے آپ کو 70 ختموں کا ثواب عطا فرمایا، اور اگر آپ اپنی طور پر قرآن کریم کا ختم کریں گے، 1 کریں گے، 2 کریں گے، 3 کریں گے، جتنے بھی کریں گے اللہ ہر ایک کا 70 پر ثواب عطا فرمائے گا۔ حرم شریف میں اگر کوئی جاتا ہے، یہ لوگ جو عمرے میں جاتے ہیں رمضان المبارک میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک نیکی 1 لاکھ پر ہے، وہاں ایک نیکی 1 لاکھ پر ہے۔ تو اگر رمضان المبارک میں اس کو 70 میں آپ کر دے تو 70 لاکھ، ایک نیکی پر 70 کا 70 لاکھ کا ثواب ملے گا آپ کو وہاں پر۔ تو اگر آپ نے وہاں قرآن کریم کو 1 مرتبہ ختم کیا تو 70 لاکھ کا ثواب ملے گا آپ کو۔
اس لیے لوگ وہاں جاتے اعتکاف کرتے ہیں، لوگ وہاں جا کے قرآن کریم کا ختم کرتے ہیں، لوگ وہاں جا کے طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں عمرہ کرے وہ اس کا اتنا ثواب ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا، میرے ساتھ حج کیا، اتنا ثواب ہے اس کا۔ یہ ہر عمل اس ماہ مبارک میں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک احسان ہم پر کیا کہ اللہ نے اتنا بڑا اجر والا ثواب والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ تو آج آپ نے جو ختم کیا، آپ یہ کوشش کریں کہ انفرادی طور پر تراویح نہ چھوڑے، کیونکہ روزہ اور تراویح دونوں لازم ملزوم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی دن کو رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے اور اس کے حدود اور شرائط کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو اس سے معاف فرماتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جو رات کو تراویح پڑھتا ہے اہتمام کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ، اللہ اس کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے آپ کا معاملہ ختم نہیں ہوا، قرآن کریم کا ختم تو آپ نے کر لیا، لیکن تراویح آپ آخر تک پابندی سے پڑھیں گے۔ تو آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے نیک اعمال اور ان کے فضائل ہمیں نصیب فرمائے، اور جو ختم ہوا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو فضائل ہے اس ماہ مبارک کے اللہ تعالیٰ تمام کو نصیب۔ ایک گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس دل اور سینے کے اندر قرآن نہ ہو، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال ویران گھر کی ہے۔ اور پھر شیطان بستا ہے اس سینے کے اور اس دل کے اندر، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویران فرمایا ہے کہ وہ ویران گھر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، قرآن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں۔ اس لیے وہاں تلاوت کا اہتمام فرمائے، انفرادی اجتماعی بچوں سے سب سے یہ کہہ دے کہ وہ اہتمام فرمائے اس ماہ مبارک میں روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت اور عبادات کا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا